کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں جو سوا پارہ سنا گیا ہے، یہ سوا پارہ بھی کل کی طرح مکمل ایک سورت ہے۔ سورۃ الاعراف اس سورت کا نام ہے۔ یہ مکمل 8ویں پارے کے 9ویں پارے کے پونا تک، 8ویں پارے کے نصف سے شروع ہو کے، یعنی ولو اننا کے آدھے سے شروع ہو کے قال الملؤ جو 9واں پارہ ہے اس کا پونا پارہ ہو گیا ہے، وہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف اس سورت کا نام ہے۔ بہت ضروری باتیں اور آپ کو سمجھ میں آئے اس انداز سے جو ہمارے اپنے رب کا پیغام ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سورۃ الاعراف اس سورت کا نام ہے۔ اس سورت کے شروع میں بالکل اسٹارٹنگ میں، اچھا پہلے سورت کا نام، یہ جو نام ہے اس نام کا ریزن جان لیں گے، معنی کیا ہے۔ اعراف کا مطلب ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک بڑی اونچی جگہ ہوگی۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں اونچی جگہ ہوگی، اس جگہ اور ٹھکانے کا نام ہے اعراف۔ وہ لوگ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، دیکھ کر کہیں گے کہ رب کا جو وعدہ تھا اس رب نے پورا کر دیا، مبارک ہو تم کو، بول کے وہ لوگ جنتیوں کو کہیں گے۔ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، دیکھ کر بولیں گے کہ اللہ کی پناہ، اس جگہ سے اللہ نے مجھے ہم نہیں بچایا۔ تو اعراف والے قال ولو اننا کے اندر سورت کی شروع ہوتی تیسرے چوتھے صفحے کے اندر جنتیوں کے جہنمیوں کے آپس میں مکالمہ، ڈائلاگس، وہ آپس میں کیا بات کریں گے، کس کا کیا سوال ہوگا، کس کا کیا جواب ہوگا۔ اعراف والوں کو اللہ جنتیوں کو بھی دیکھنے اور جہنمیوں کو بھی دیکھنے کا موقع دیں گے۔ یہ ٹیمپرری ہے، لاسٹ میں تو اللہ یہ اعراف والوں کو بھی پرماننٹ جنتی بنا دیں گے۔ یہ ہے اس سورت کے نام کی وجہ، میننگ۔ یہ نام کیوں ہے اس کا معنی میں آپ کو بتایا۔ سورت جو شروع ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا الف لام میم صاد۔ یہ کیا ہے؟ یہ مجھے شروع میں بولنے کا ارادہ تھا لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے بولنا تھا۔ سورۃ البقرہ، الف لام میم جانتے ہیں۔ سورۃ آل عمران شروع ہوئی، وہاں بھی سورت شروع ہوتی الف لام میم کر کے۔ اس کو بہت ایزی انداز میں آپ کو بولتا ہوں میں۔ انگریزی کے اندر جس طرح سے اے بی سی ڈی ہے نا، الفابیٹس اے بی سی ڈی ہوتے ہیں، ہم بعض چیزوں میں شارٹ کٹ فل فارم ہوتا ہے اس کا شارٹ فارم ہم بولتے ہیں۔ جیسے ہمیں تمل ناڈو کے لیے ٹی این بولتے ہیں، کرناٹکا ہو تو کے یہ شارٹ میں ہمارے بورڈ میں ہوتے ہیں نا، گاڑیوں کے بورڈ میں۔ بعض فل فارم ایسا ہوتے ہیں اسے جمع کر ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اگر بولیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO، وہ کر کے ہمیں بول لیا جائے، ویسا تو نہیں ہو، ملا کر پڑھنا چاہے تو پڑھے جانا۔ بعض ایسا رہتا ہے کہ اس کو ملا کر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، ٹی ایم ہے ملا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اے ٹی ایم ہے اس کا ایک فل فارم ہے، اے ٹی ایم، اس کو ملا کر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایم ایل اے ایم پی ملا کر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس کا فل فارم کیا، انگریزی میں جتنی مثالیں ایگزامپلس میں دیا وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ الف لام میم کا فل فارم کیا ہے، اس سے اللہ کیا مراد دیتا ہے۔ الف لام میم صاد ہے، اس کی کیا مراد ہے، الف لام میم را ہے، کیا مراد ہے۔ ایسے قرآن کے اندر ٹوٹل 20 پر 9 سورتیں ہیں جو شروع ہوتے ہیں ایسا۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں حروف مقطعات، بولتے ہیں حروف مقطعات، کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف۔ الف لام میم، علم ترا کیف میں بھی الف لام میم ہے، لیکن ہمیں اسے پڑھتے ہیں علم، لیکن یہاں ایسا نہیں پڑھا جائے گا، الف لام میم کاٹ کاٹ کے جدا جدا پڑھیں گے۔ ایک عجیب بات ہے، آپ سنیں، انگریزی میں یہ بھی سیدھے الفابیٹس ہے 26، عربی میں الف با تا سا نورانی قاعدے میں ہمارے بچے جو ہمیں بھی بچپن میں پڑھ کو آئے ہیں نا، 20 نہیں ہے، 20 پر 9 حروف ہجا، حروف تہجی 20 پر 9، اور ایسا الگ الگ پڑھے جانے والے سورتیں بھی اللہ لائے ہیں 20 پر 9۔ خیر، ہمیشہ جب کبھی بھی یہ لکھا جاتا وہاں لکھ دیتے، ترجمہ لکھنے والے مفسرین علماء مشائخ لکھ دیتے واللہ تعالی اعلم بمرادہ بذلک، اس کی کیا مراد ہے، اللہ اس سے کیا میننگ مراد دیا ہے، اس کا فل فارم کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا، اللہ کے سوا دنیا میں کسی کو نہیں معلوم سوائے نبی کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ ان سے چھنا، اللہ کے نبی سے چھنا اللہ بات کرتے تو نبی کو فقط معلوم،
ایک حد تک نبی کو اللہ بتائے ہیں، باقی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ خیر سورہ شروع ہوتی ہے، اس صورت کے نام وغیرہ کو تو میں بتا دیا۔ اس صورت میں اگر ٹوٹلی بولا جائے تو تمل میں اگر بولے تو خلاصہ اس کے اندر کیا ہے بولے تو اس سے پہلے کی صورت میں سورۃ الانعام میں خالص توحید بیان تھی۔ اب اس صورت کے اندر باقی دو چیزیں، ایک رسالت اور ایک ہے آخرت، معاد، مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر ہونے والی چیزوں کے بارے میں۔ چنانچہ پہلے ایک صفحے میں سورۃ الاعراف شروع ہو کر پہلے صفحے میں ایک آیت آتی، والوزن یومئذ الحق، وزن تولتے نا ترازو، وزن برحق ہے، قیامت میں تمہارے اور میرے اعمال، سارے مسلمانوں کے عملوں کا، ہمارے اعمال کو تولنا برحق۔ یہ زمانہ ایسا کہ اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں بات کریں تو یہ کیا اولڈ ٹاپک، یہ الگ بڑھ گئے ہیں نا، رسول کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے، جہنم کے، موت کے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، قبر کے، یہ سب عنوان بولنا سننا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ وہ ہم بور ہو گئے ہیں سن کو، یہ ایج کیا پھرا کو، وہ ایج کیا کاٹ لگے، ہم اس کی وجہ سے کیا ہوا، سائیڈ افیکٹ، بڑا نقصان کیا ہوا، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا۔ جب تک ہم بہت زیادہ اللہ کے رسول کے، جنت، جہنم، موت، ان سب کے بارے میں سنتے تھے، ایمان تازہ تھا، ہم ڈھنگ سے تھے، اب بہت زیادہ لاپرواہ ہوتا چلا گیا، نفس کے شکار میں ہم آ گئے ہیں۔ تو وزن تولنا برحق، جس طرح ٹیمپریچر کو، ہوا کو، بارش کو، زلزلہ کو، سب چیزوں کا ایک اندازہ کرتے ہیں نا، اتنا ریکٹر، اتنا یہ، ویسا ہمارے اعمال نامے کو قیامت میں تولا جائے گا۔ اللہ اسے کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق، وہ برحق ہے وہ۔ خیر اس کے بعد اس میں سے بہت چنندہ کچھ ہی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں ایک آیت میں اللہ، سورت کی شروع ہی میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اے نبی ہم جو قرآن آپ پر اتارے ہیں اس کی وجہ سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مچھلی پانی سے نکال دیے تو جیسے تڑپتے ہیں ایسا آپ تڑپتے ہیں، کیوں؟ اس لیے دنیا والے پورے مسلمان ہو گئے تو اچھا رہتا ہے، دنیا کے سارے ہی لوگ جتنی ہیں آبادی سارے کے سارے اللہ کو پہچان لیے تو اچھا رہتا نا۔ اس کی وجہ سے دن رات آپ تڑپتے ہیں، آپ کی تڑپ کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اتارے ہیں۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ خالی اپنا جو کام ہے نا وہ کرو بس۔ اتنی زیادہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیے جیسا آپ اچھا سمجھیں، لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاکت کر لیں گے جیسا ہے نا، فکر میں، تڑپ میں، سارے ہی لوگوں کو ہدایت مل جانا، بلکہ قرآن اتار کے آپ پر، ہم آپ کو ایسا تڑپانا نہیں چاہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے۔ اس میں بہت ضروری جو آیتیں آئی ہیں، میرے خیال میں پوری صورت کا خلاصہ بھی بول نہیں سکوں گا، بہت ضروری جو باتیں ہیں وہ تک میں بتاتا ہوں۔ میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اس کے بارے میں کیا پہلے بھی بتایا ہوں میں، حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا پیدا کیے، حضرت حوا کو کیسا پیدا کیے، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا، ذرا شاک میں حضرت آدم حضرت حوا کو پیدا کر کے جنت بھیجے، جنت کے اندر ایک بات بتا دیا گیا تھا، جہنم تو معلوم، لیکن جنت میں بھیج کے یہ بتا دیا گیا دونوں کو، بابا آدم کر کو بولنے کا ہمارا معمول طریقہ، بعض بزرگ ایسا بھی بولیں گے دادا آدم، دادی حوا کر کے، ایسا بھی بعض بزرگوں کے بولنے کا طریقہ۔ بہرحال حضرت آدم حضرت حوا دونوں کو بول دیا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک حکم، صرف جو مرضی کھاؤ، جہاں جانا چاہے جاؤ جنت کے اندر، صرف ایک درخت وہ جھاڑ کے پاس نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ جھاڑ کے پاس جا کے وہ پھل کھا لیے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے، نہیں جانا بول کے بول دیا گیا۔ ساتھ میں کون ہے، انسان کو پیدا نہیں کرنا، انسان کو پیدا کر کے ان کو سجدہ نہیں کرے بول کے اللہ مجھے بے عزت کرے نا، رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے اپنے بارگاہ سے دھتکار کے نکال دیا نا، تھوک دیا نا، یہ انسان کو چھوڑنا نہیں، میرا ازلی دشمن، ہمیشہ کا دشمن بول کے ارادہ کرے سو شیطان، وہ شیطان پہنچ گیا جنت میں، پہنچ کے بولتا ہے، بہت شاک میں بولتا ہوں، قرآن ہی کا مضمون پورا کا پورا، پہنچ کے بولا تم نہ معلوم کیا، کئی کو وہ جھاڑ میں جانا نہیں کر کو بولیں گے اسے، ایسا بہکائے گا شیطان، کئی کو جانا نہیں پڑے اسے، معلوم کیا تمہیں بھی، تم نہ دنیا کو بھیجنا بول کو اللہ کی پلاننگ ہے، تمہیں وہ جھاڑ کا پھل کھا لیے بولو نا تو تمہیں فرشتے بن جائیں گے، تمہیں دو جنے بھی فرشتے کیسے ہیں دیکھے نہیں کیا، اللہ کے پاس رہتے دیکھو ویسا تمہیں ہو جائیں گے، یا امر کر کے بولیں گے، تمل میں بھی بولتے امر اور راگے ریٹائر کو، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ جانے کا، ہمیشہ رہ جانے والے، ایسا ہو جائیں گے تمہیں، امر ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ وہ نکو کھاؤ بولے اس کو۔ آپ خواہش، کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے لالچ میں، یعنی نیکی کے ارادے سے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک ہے نافرمانی، گناہ، معصیت،
اور ایک ہے لغزش. لغزش سلپ ہو گیا بولتے ہیں، ٹنگ سلپ ہو گیا، ہاتھ سلپ ہو گیا کر کو. ہمارے اس میں بھی بہت زیادہ بولیں گے ہم، کیا کہ بولنے کا مستی سے بولنے کا بول کر ٹنگ سلپ ہو گیا کر کو بھی بولنے والے ہیں. صحیح میں بھی کبھی ہو جاتا ہے، کیا کہ مثال کے طور پر جی بہت اچھے جنے جی تمہیں کر کو بولنے آ تو رے عقل نہیں کرے کر کو منہ میں آ گیا، ارے رے میں تم نے تعریف کرنے والا تھا، منہ میں ایسا زبان سلپ ہو کو پھسل گئی زبان. ایک ہوتا ہے ذلت عربی میں لغزش، اور ایک ہوتا ہے معصیت، نافرمانی، گناہ. حضرت آدم حضرت حوا کو نیک ارادہ تھا، اچھا ہمیں ہمیشہ اللہ کے پاس رہے جیسا، فرشتوں کے جیسا پاکیزہ مخلوق ہمیں ہو جائیں گے کیا وہ پھل کھائے تو؟ جب تو کھا لیا جانا، بول کے چلے گئے کھا لیے. میرے اور آپ کے جیسا گناہ کرنے کے اللہ بولے سوچ پھر بھی کیا کرے سکا کر کو نافرمانی کرتے گناہ کرتے نا، ہمیں وہ ارادے سے نہیں. انبیاء معصوم ہوتے، کبھی ان سے گناہ نہیں ہوتا. تو یہ لغزش ہو گئی، سلپ ہو کر اچھے ارادے سے ایک غلط کام ہو گیا. اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نا ہمیں بول کے اچھے ارادے سے شیطان ایسا پھسلا تھا. شیطان بڑے بڑے ولیوں کو پوری زندگی جو بڑے ولی تھے موت کے وقت میں ان کو پھسلا کر کفر پر موت لانے رکھا. ایسا تم اتنے بڑے بزرگ اتنا عبادت کرتا ہے، اتنا عبادت کرتا ہے، اب تم نہ نماز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتے. ایسا سب بول کے بزرگوں کو پھسلایا ہے شیطان. ابھی موقع نہیں ہے اس کے لیے. خیر اچھی طرح میری بات کو سمجھنا. اللہ نے ہم سب کو کہا آدم اور حوا ہی کے دشمن نہیں ہے شیطان. شیطان تو قیامت تک آنے والی بنی آدم، اولاد آدم، پوری اولاد کے لیے دشمن. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اب انسان تم کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کو دشمن کر کے جاننا بھی چاہیے، اس کے بعد ہی بچنے بھی ہوگا. شیطان کے حربے سے، پلاننگ سے بچنے بھی ہوگا. مزید ایک ضروری بات یہاں پر دیکھیں ہم سب کے لیے عبرت، ایک سبق. کیا شیطان کو حضرت آدم حضرت حوا کو بھی، شیطان کو بھی، تینوں کے تینوں کو وہاں سے زمین میں اللہ بھیج رہے ہیں. شیطان اس سے پہلے رجیم ہو گیا، دھتکارا ہوا، تھوک دیے سے کہا اللہ، تھوک دیے ہیں اللہ، جا رہے یہاں سے، نمبر 1 دشمن تو بول کے. اتنا بول کر بھی اسے اللہ کی رحمت سے امید دیکھو. وہ ٹائم پہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے قیامت تک موت نہیں آنا. کیا واسطے پوچھتا معلوم؟ ٹائم میں ٹائم مہلت جو لیتا ہے کیا واسطے لیتا ہے؟ بنی آدم کو گمراہ کرنے کے واسطے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پورے کو برباد کر کے گمراہ کر کے جہنم میں گئے جگہ میں کر کو رہتا ہوں. اللہ تو مجھے ٹائم میں کس دے ڈال خالی؟ نہیں میرے بندے ویسے نہیں. میرے بندوں میں سے اکثر بندے تو عبادت کر کو جنت میں آئیں گے. دیکھ نہیں اللہ میں کر کو دکھا تم دیکھ. اللہ کے خلاف کرنے کے واسطے اللہ کے پاس ایک دعا کرتا ہے. ایسے سچویشن میں رہ کے شیطان کو اللہ کی رحمت سے امید ہے تو مجھے اور آپ کو کتنی نہیں امید ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو کے ہمیں چھوڑ ڈالتے. کیا اللہ ایسا ہو گیا نا وہ ہو گیا نا، اب اللہ سے نمازاں چکو دعا چکو. کتنی عورتیں ایسا چھوٹی چھوٹی بات میں بڑے جذبے سے عبادت کرتی رہیں گی. چھوٹا کیا تمہیں گھر میں ہو گیا، بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا، بولو نا اتنا نا امید ہو جائیں گے. اللہ کو میرا بیٹا اچھا ملے، اللہ کو ایسا اچھا آپ سے میں نمازاں پڑھتی نہیں، جہنم میں چل جاتا ہوں، میں پرواہ نہیں، عبادت اچھا رکھو. بڑی بڑی باتیں. خیر اس کے بعد ایک اور آیت کے اندر اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. اچھا میں اسی کے اندر آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. 2 جگہوں میں اسی وَلَوْ أَنَّنَا کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر 2 جگہوں میں اللہ نے کہا کہ کپڑوں کے بارے میں، لباس کے بارے میں. بہت ذرا ڈیٹیل ہو جائے گا لیکن ضروری ہے، اس لیے میں اس آیت کی تشریح ذرا وضاحت سے کرتا ہوں. میں آپ توجہ سے سنیں. ہمیشہ میں آپ کے کہنے کے مطابق آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے رشتہ دار دوستوں میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنے، ان کو سمجھانے کے لیے اسی نیت سے آپ سنیں، سمجھانے کے لیے سنیں تاکہ اچھی طرح سمجھ سکو آپ. لباس کے بارے میں اللہ نے کہا لباس 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ظاہری لباس جیسا ہم پہنے، ایک باطنی لباس ہے. باطنی لباس کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اسی جگہ میں اسی آیت کی تشریح میں کرتا ہوں. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تقویٰ کا ایک لباس، اللہ کا ڈر، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، رسول اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے، قبر میں دکھانا ہے، قبر میں جواب دینا ہے. ان سب کا ڈر جو ہمیشہ رہتا نا، اس کے لیے بول کے جو فرض ہے وہ کرنا، جو حرام ہے اس سے بچنا. یہ لباس اللہ کہتے ہیں کہ بیسٹ لباس التقویٰ ذالک خیر، وہی بیسٹ بہت بہترین لباس ہے. ظاہری لباس میں آ جائیں. ظاہری لباس شیطان ہمارا ازلی دشمن. سٹارٹنگ جو حربہ کیا وہ یہ کیا کہ حضرت آدم حضرت حوا کے کپڑے کو اتار دیا. کیا ہوا آپ سنے ہوں گے، کئی مرتبہ بیان میں سنے ہوں گے. وہاں پر جب ممنوع درخت کے پھل کو کھا لیے، کھاتے ہی جو جنت کے لباس سے اتر گئے، ننگے ہو گئے دونوں کے دونوں، بالکل ننگے، مادرزاد ننگے اس کو بولیں گے، بالکل ننگے. پیشاب کی جو جگہ ہے نا سامنے اور پیچھے، اس کو عربی میں بولتے ستر غلیظہ. چھپانا ہی چھپانا فرض عین.
وہ نہیں چھپایا تو گنہگار ہوگا آدمی کہ ایک سیکنڈ میں بھی گناہ اس کے لکھا جائے گا. اس حصے کو چھپانا، ران کو، وہ پیشاب کے حصے کو، سامنے پیچھے کے حصے کو چھپانا فرض عین، وہ حصہ کھل گیا. دونوں شرم کے مارے جنت کے دوسرے جو درخت کے پتے ہیں نا، وہ پتے نکال کے چھپانے لگے. یہ وہاں سے ختم نہیں ہو گیا، قیامت تک بھی شیطان ہمیشہ کوشش یہ کرتا رہے گا آپ کے اور میرے، ہمارے قوم کے، عورتوں کے، سارے انسانوں کے لباسوں کو اتار کر ان کو ننگا کرے. ہمیشہ شیطان اس کوشش میں لگا ہوا ہے. بہت حد تک خاتم بدہن، بہت حد تک وہ کامیاب دکھتا ہے شیطان. مسلمان بچیوں کو بھی ننگا کر کے چھوڑ دیں، مسلمان بچیوں کے سر آپ کھلے، مسلمان بچیوں کو پردہ کرتے ہوئے، برقع میں پورا کا پورا دفتر آتے ہوئے، مسلمان بچیوں کو، ہماری بستی کی حالت نہیں بلکہ باہر کی حالت ٹوٹلی، اگر مسلم قوم کے اندر پڑھی لکھی خواتین کے اندر، کالجوں کو جانے والی بچیوں کے اندر اگر دیکھیں، یہی آزاد مزاج ہو گیا ہے ان کے اندر. ہماری عورتیں بھی آج کل ایک وہ انداز آ گیا ہے کہ برقع تو پہن لیں گے لیکن نقاب نہیں، کلر کی ایک بونی ڈال لیں گے، کلر کا ایک دوپٹہ ڈال لیں گے. یہ آزادی میں آدھا حصہ وہ آزاد ہو گئے کر کے مطلب، برقع اتارنے کا آدھا حصہ اتار دیے کر کے مطلب نہیں. اتنا آ گیا تو اب یہ برقع اترنے میں دیری نہیں لگے گی. خیر، میں تو بولا بات ذرا تفصیل سے کرنا ہے، اچھی طرح آپ سمجھیں. ہمیشہ ہماری جو شرمگاہ ہے نا، ذرا شارٹ میں اس کو بولتا ہوں میں، جو لمبی اب تفصیل کیا نا، اسے بولیں گے شرمگاہ. شرم کی جگہ، چھپانا، شرم کے مارے آدمی چھپائے گا ہی چھپائے گا. اس جگہ کو ہمیشہ شیطان یہ کوشش کرتے ہیں، شیطان نہیں، جنات میں سے خراب جن کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اس شرمگاہ کو کسی نہ کسی طرح انسان کے کپڑے کو ہٹائیں، وہ جگہ کھولے اور ہماری شرمگاہ سے کھیلتے، کھلواڑ کرتے ہیں. آپ کو نئی بھی لگے گی بات، عجیب بھی لگے گی، لیکن قرآن کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کھلواڑ کرتے ہیں، شیطان ہماری شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے، مرد عورت کوئی بھی ہو. بہت سے گھروں میں آصف ہو گیا بلکہ سنتے، جن سوار ہو گیا اس عورت پر جن، اس بچے پر جن. ایسا شرمگاہ کو کھلا رکھ کے لاپرواہی سے رہنے کے وقت میں ایسا ہوتا. اور نہانا فرض ہو جانے کے بعد، میاں بیوی خاص طور پر نہانا فرض ہو جانے کے بعد، جنابت کی حالت آنے کے بعد نہانے میں لاپرواہی، سستی کر کے لیٹ کرنے کے وقت میں بھی ایسا سائیڈ افیکٹ کے طور پر ایسا ہوتا. استنجا خانہ کو جانے کے وقت میں حدیث میں ہم کو سکھایا گیا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ ان کے اور ہماری، دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا، کل بھی بتایا ہمیں، فرشتے ہم کو دیکھتے ہیں، ہم فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے. ویسا جن اور شیطان بھی ہم کو دیکھتے ہیں، ہماری شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، ہمیں ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے شرمگاہ کو اکیلے میں بھی بلا ضرورت کے شرمگاہ کو کھول کے ننگا سونا، ننگا رہنا خراب بات. اب کوئی استنجا خانے کو جاتا ہے، وہ استنجا کرنے، چھوٹا بڑا استنجا کرنے، کپڑا تو ہٹائے گا. شیطان دیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں ہماری شرمگاہ سے. اب کوئی بھی اثر ہو سکتا، برا اثر ہمارے اوپر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. اسی لیے پوری دعا بچوں کو مکتب میں جاتے رہتے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یاد کر لینا چاہیے. گھر میں بچوں کو بول کے، گھر کے اندر پابندی کے ساتھ ہونا. میں تو گھر کے باہر وہاں جہاں جانا ہے نا استنجا خانے کی جگہ میں، اس جگہ میں لکیش لگا دیا ہوں، پڑھنا کمپلسری کرو گھر کے سارے لوگوں کو. کم سے کم لاسٹ درجہ، کم سے کم حدیث میں ہے بسم اللہ تو کم سے کم بول کے ایک آدمی استنجا خانے کے اندر گیا تو وہ دعا پڑھنے پر بھی یا بسم اللہ پڑھنے پر بھی شیطان اور جن اور ہماری شرمگاہ کے بیچ میں اللہ ایک آڑ پیدا کر رہا ہے. اب انہوں نہیں دیکھ سکیں گے. اسی لیے دعا کی بہترین دعا کی تعلیم دی گئی، یہ دعا پڑھ کے اندر جاؤ. لباس کیسا ہو، کپڑے کیسا ہو، میں آپ کو بتایا نا، یہ شرمگاہ اس حد تک کا چھپانا فرض عین، چھپانا ہی چھپانا ہے. ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے بھی وہ حصہ دکھا نہیں سکتا، کھول نہیں سکتا. نکر پہن کے مرد دوسرے مرد بنے کے سامنے ایک مرد بنشتہ ہمیں سب کر ایک حمام کے ننگے نہیں ہونا. ایسا کتنا حصہ وہ فرض آپ کو بتاتا ہوں. فرض عین یہ گڑگا ہے نا ہمارا، یہ گڑگا کو ملا کر، یہ گڑگا، ران اور یہ شرمگاہ، ناف ہے نا بمبی جس کو بولتے ہیں ناف، یہ ناف سے شروع کر کے ناف کو بھی چھپانا، گڑگے کو بھی چھپانا، اتنا حصہ چھپانا فرض عین. بلا ضرورت کے ایک عورت کے سامنے، مرد بنے کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے. فرض عین پردہ یہ. نمبر 2 ہے جو جسم کو ڈھانکنے کا، چھپانے کا جو لباس ہے، پورا کا پورا جسم، پورا ہی جسم، پورا جسم. جیسا اب ہم ہیں نا مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اس طرح سے پورا کا پورا ٹخنوں کے اوپر تک لباس ہو، یہاں تک بھی لباس ہو، اور ہمارے سر میں بھی امامہ، پگڑی نہیں تو کم سے کم تو عورتیں بالکل اپنے پورے کے پورے سر کے بال کو، پورے کے پورے حصے کو چھپا کر رکھیں گی. نامحرموں کے سامنے عورت ضرورت اور مجبوری کے وقت صرف 2 ہاتھوں کو کھول سکتی ہے، 2 قدم کو، وہ بھی ضرورت ہو مجبوری ہو تو کھول سکتی ہے. چہرے کا پردہ تو ہے ہی ہے،
صرف نماز کے وقت میں اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوتی ہے نا تب چہرہ اور دونوں ہاتھ یہاں تک اور دونوں پیر یہ کھلا رکھنے کی اجازت، باقی پورا کا پورا چھپانا فرض، پورا کا پورا چھپانا ضروری عورتوں کے لیے۔ خیر پردے کا مستقل وہ ایک بیان ہو جائے گا۔ لباس کیسا ہونا، لباس کے اندر 3 کوالٹیز ہیں۔ لباس ایک تو یہ ہو کہ ڈھیلا ڈھالا ہو، جیسا آپ نے حضرتوں کو بھی دیکھا ہوگا اکثر ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں، میرا اپنا جسم کتنا ہے کہ اس سے ذرا بڑھ کر ہے، لباس ذرا ڈھیلا موٹا ہو، اوپر کپڑے کے اوپر سے اندر کا بدن نظر آتا ہے۔ آج کل عورتوں کے لباس بھی ایسے ہیں، مرد خود ہمیں بھی ایسا لباس پہننا نہیں ہے کہ اندر کا جسم نظر آئے، خیر بنین پہن کر نہیں، اس کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے سے بنین نظر آتا، خیر وہ غلط نہیں ہے۔ کپڑا ایسا ہو ہمارا کہ ڈھیلا بھی ہو، ذرا ڈھیلا ایکسٹرا، اور باریک نہ ہو، موٹا ہو، اور پورا کا پورا چھپایا ہوا ہو۔ یہ ذرا ڈیٹیل کیا وضاحت سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں نا، اب لنگی پہننے والے شرط ذرا اتنا اونچا ہے، شرط ذرا اتنا لمبا ہے کہ ہمارا جو پیچھے کا حصہ ہے نا، پیچھے کا بیٹھنے کا جو حصہ ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے۔ ایسا شرط پہننا، شرط پہننا چاہے تو ایسا شرط پہننا، ورنہ اچھا لباس کیا بولے تو گڑگا تک آ جائے۔ خیر ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے، دنیا داروں کے لباس کے اعتبار سے، آپ اگر شرط پہنتے ہیں، شرط ہوتے ہوتے اونچا ہوتا ہوا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شرط اونچا نہیں ہونا، اگر ایسا ریڈی میڈ نہیں ملتا ہے تو ٹیلر کے پاس سلا لینا ایسا کہ ہمارا پیچھے کا جو حصہ ہے نا وہ چھپے جیسا شرط۔ کیوں یہ وضاحت میں کرتا ہوں؟ جو لوہی پینٹ، لوہی بالکل کمر، بالکل لاسٹ کمر کے نیچے حصے سے شروع، کب وہ گر جائے گی پینٹ معلوم نہیں، جیسا ایسا ریڈی میڈ ملتی چاہیے اپنے سائز میں، تو ایسے لینا نہیں ہے ہم کو۔ اب یہ عید کا بھی موقع ہے، آپ پرچیز تو اصل تو علماء ہم تو بیان میں بولتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی پورا پرچیز کر لو بول کے، اگر اب تک بھی نہیں کیے ہیں لیتے وقت اچھی طرح یاد رکھیں، ورنہ ہمیشہ ہمیں گنہگار ہوں گے۔ ایسے طرح کے کپڑے کو ہم سلیکٹ کیے تو کپڑے کیسا ہو، لوہی نہیں، کمر کا حصہ بالکل یہاں سے اوپر سے چھپا ہوا ہو۔ سجدے میں جاتے ہیں ہم، شرط بھی چھوٹا، پینٹ بھی نیچے سے شروع ہونے کی وجہ سے وہ حصہ جو ابھی میں بتایا نا فرض عین بول کے، وہ حصہ کھل جاتا، وہ حصہ نظر آ جاتا۔ نماز تو گئی ہماری، دوسرے کی نگاہ پڑنے سے وہ بھی گنہگار، میں بھی گنہگار۔ بلا ضرورت کا ایسا ہونا نہیں ہے، محبت سے سمجھانا نوجوانوں کو، کسی کو بھی بات لمبی ہو جاتی ہے تو خیر میں آپ کو یہ بول رہا تھا۔ اچھا اسی طرح سے عورتوں کے اندر بھی، کیونکہ یہاں سب کے سب میں دیکھ رہا ہوں، سب کے سب سمجھدار، فکر مند، ذمہ دار ساتھیاں ہیں، تو آپ کو بولنے سے 100 تک 200 تک کئی سارے لوگوں تک بات پہنچے گی، اس نیت سے میں کہتا ہوں میں عورتوں کے سلیو لیس کپڑے لینے کا، یہ اوپر کا حصہ منڈا کھلا ہوا ہو، یہ بہت زیادہ سیریز، سیریل، فلموں دیکھتے ایک قسم کی دل کے اندر بے حیائی خود آ جاتی ہے۔ یہ ایک تاثیر ہے ہمیشہ، ایک بریکٹ کا جیسا ایک میں بات بولتا ہوں آپ کو، نیک لوگوں کا لباس آپ پہن کر دیکھو۔ ایک آدمی، ایک نوجوان آزمانا کر کے کیا کیا، رمضان میں جبہ پاجامہ پہنتوں بول کے پہن لیا، آٹومیٹک تبدیلی آ گئی اس کے اندر۔ نیک لوگوں کا لباس ایک مہینہ پہن کے دیکھو، اور بدبخت جو خبیث کمینے جو ہے نا، فاسق ہے نا، ان لوگوں کا لباس پہن کے دیکھو، لباس کا اثر دل میں پڑتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تجربہ کر کے ہزاروں کے لوگ دیکھے ہیں، اس کا اثر پڑتا۔ حضرت یہ خال الملو کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادوگر آئے، سارے کے سارے جادوگر فرعون کی طرف سے، انہیں رکھا کام کو، اس کی طرف سے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو میں ہرانا بولتے، ہرانے کے واسطے آئے نا، پورے کے پورے کیا ریزن تھا نہیں معلوم۔ حضرت موسیٰ بھی، حضرت ہارون بھی کیسا کپڑے پہنے ہیں کہ ویسے ہی کپڑے پہن کے آئے پورے کے پورے۔ اس کی برکت کیا ہوئی، ان کے دل کے اندر ہدایت اتر گئی، ان کو اللہ ایمان سے نواز دیا۔ کپڑے کا اثر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، کپڑے کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ عورتوں میں کلر کے، ابھی جیسا میں بول رہے ہیں، برقع پہن کے اوپر کلر کے اوڑھنیاں بن لینے کا، یا بالکل ٹائٹ برقعے پہننے کا، کلر کے برقعے کے اندر کلر کے اس میں چمکی کا، یا سفید یلو کلر کے اس میں بارڈر کا ہونے کا، یہ ساری چیزیں برقعے میں جمع نہیں ہے، برقعے میں جمع نہیں۔ جو صحابیات یا اسلام جس مقصد سے برقع پہننے کے لیے کہا گیا، اندر گوری ہے، کالی ہے، لمبی ہے، موٹی ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، کچھ بھی معلوم نہ ہو، ایسا اس طرح سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہے برقع۔ اسی طرح سے ایک اور خرابی جو بہت زیادہ ہمارے گھروں میں پھیلتی ہے، وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک قسم کے کپڑے ہیں، پینٹ ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ذہن میں یاد نہیں آتا ہے، بالکل اپنے ہمارے جسم کے ساتھ لگا ہوا، کیا کہتے ہیں اسے، لیگنز بولتے ہیں، لیگنز ہرگز، اچھا یاد رکھ لیں، آپ اپنے گھر کے بڑے،
آپ کی اپنی بیٹی، آپ کی اپنی بہو، آپ کی اپنی بہن، آپ کی اپنی والدہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہوگی، بیٹی اپنے بچوں کو کپڑے لے گی، آپ کے بیٹا ہوگا، بیٹا اپنی اولاد کو کپڑا لے گا، بچپن ہی سے نابالغ بچیاں ہی، چھوٹی بچی، عید کے موقع میں آپ دیکھ لو نا، بستی میں، بستی کے باہر دیکھ لو، بچیوں کو ایسے واہی تباہی ڈریس کیے ہوئے ہوتے، اب وہ بچے کے دل کے اندر بے حیائی شروع سے آپ بیچ کی طرح بول دیے، بڑی ہو کے پوری قوم کو رسوا کرے جیسا کوئی کام اگر کرتی تو ذمہ دار آپ ہیں، وہیں سے آپ حیا کو اس کے جسم سے نکال دیے، دل سے نکال دیے، بے حیائی وہیں سے آپ بیچ کو بول دیے، ہرگز یہ لیگنس وغیرہ پہننے کا مطلب کیا؟ اچھا وہ پہن کے ہرگز باہر نہیں جانا، کبھی مجبوری میں گھر کے اندر پہن لیے تو ٹھیک، باہر ہرگز نہیں، نامحرم کے سامنے بھی نہیں، یہ پہننے کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ یہ اگر آج پہن لی عورت، دوسرے دن اپنے پیر کو ننگا رکھنے کے لیے تیار رہے گی، دل آٹومیٹک اس کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا پاؤں ہے پورا کا پورا ٹائٹ باہر والے کو دکھا کے ہو گیا، جو عورت اس حد تک کے لیے ریڈی ہو گئی ہے وہ کل کے دن اپنے پیر کو ننگا رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ خیر میں بولے جیسا ٹاپک تو بہت لمبا چلا گیا ہے، یہ مجھے یہ بولنا ہے کہ وَلِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، اپنے سر کو بھی، ننگے سر کبھی نماز پڑھنے کا بھی خیال نہیں کرنا، اسی یہ نیک لوگوں کا ایک لباس ہوتا ہے، نیک لوگوں کا لباس، اولیاء کا، صحابہ کا جو لباس، اس لباس میں جو میں رولز بولے ہیں نا وہ رولز کو فالو کرنا ہے بس اس کے اندر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اچھی بات بھی مجھے یاد آتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیطان کے بارے میں بولتے ہوئے بولے تھے کہ شیطان کے پاس 4 عین میں سے 3 عین تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، 3 بھی تھا، وہ اللہ کو پہچانتا تھا، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، لیکن کم وقت عاشق نہیں تھا کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھیں گے، عاشق نہیں تھا۔ اگر اللہ کا عشق، اللہ کی محبت دل میں ہوتی، جس محبت سے ہم اللہ کا کلام سنیں اور تفسیر سنتے ہوئے ہم بیٹھے ہیں نا، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ میں جان لوں بول کے بیٹھے ہیں نا، یہ محبت اس کے دل میں نہیں تھی۔ لیلا مجنون کہانی سنے ہوں گے آپ، لیلا کی خادمہ آ کے باہر آ کے بولتی، اناؤنس کرتی ہے، باہر بہت سارے کھڑے ہیں، سب کو پوچھے تو کون تو کون تو کون، سب بولتے انا مجنون، میں مجنون، وہ لیلا کا عاشق میں ہو گئے، کیونکہ اتنا فیمس کر کو چھوڑ دیا تھا مجنون لیلا کے بارے میں، تھی انہیں کالج سے، لیکن انہیں کریا سو فیمس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان گلی کے پورے عاشق ہو گئے تھے لیلا پر، ابھی دیکھے نہیں کون بھی۔ لیلا ایک ٹیسٹ رکھی، اپنی ایک کام والی کو بھیجی، ایک پلیٹ دے کے، ٹرے دے کے، چاقو دے کے بھیجی، مجنون لیلا کے واسطے، لیلا بولی کر کے جا کو بول اپنے ران کا گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کو کاٹ کو دینا بول، انہیں تو پاگل نہ عشق میں، تو پورے کے پورے مجنون کیا کریں، میچ مجنون کر کو لیلا کو پانے کے واسطے کیا کرے، سب اپنے ران کا تھوڑا سا گوشت نکال کے، بعض تو اس کے ہو گئے سنتے ہی یہ کہہ رہے بابا مصیبت کر کو نکال گئے، بعض کاٹ کو رکھی، لیکن ایک آدمی اس خادمہ کو دوبارہ بلایا، ذرا ادھر آؤ، واپس آؤ، واپس بلا کو لیفٹ جو ران کا ہے نا ادھر کا بھی کاٹ کو 2 بھی رکھو بولے کرتے، میری لیلا ران کے گوشت کا ٹکڑا رکھو کر کو تو بولی، لیفٹ کی رائٹ کی کر کو تو بولی نہیں نا، اس لیے 2 بھی لے لگ جاؤ گے، وہ لیلا کو معلوم ہو گیا انہیں اصل مجنون کر، اصل مجنون انہیں محبت اللہ کے ہمارے دل کے اندر، ایسا اللہ بول دیا تو بول دیا، کئی کو کدھر کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا نا، کیا لاجک کو کئی کو اللہ بول دیا مجھے سمجھ میں آنا کر کو نہیں، میرا محبوب مجھے بول دیا تو محب، اگر صحیح محبت مجھے اللہ سے ہے فوراً میں کروں گا۔ شیطان کو وہ محبت نہیں رہنے کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرو بولے تو کہیں کو کرنا، میں آگ سے نکا پیدا ہوا سو، آگ اوپر جاتی سونا، مٹی اوپر اچھالے تو بھی نیچے جا کو گرتی سونا، نیچے آگ جلائے تو بھی اوپر جاتی سو، میں جا کو اسے کہیں کو سجدہ، یہ لاجکوں کے پیچھے، ریزن کے پیچھے پڑا ہوں۔ خیر یہ اب آگے کی کچھ شارٹ میں اگر بولوں تو یہ ہے کہ ایک آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مشرکوں کی 2 خراب عادت ہے، یہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، ننگے ہو کو طواف کرتے تھے، کیا بولتے تھے ریزن، عجیب بیکار کی باتیں بولتے تھے کہ یہ کپڑا پہن کو ہمیں گناہ سے بھی کر کو ہی نہیں، وہ جا کو پہن لگ کیسا، تو ننگے ہو کو اللہ کے سامنے کرتے نہ ایک بھی نہیں کیا۔ دوسرا کام انہیں کیا کرتے تھے، ڈیٹیل کے لیے وقت نہیں ہے شارٹ میں، دوسرا کام کیا کرتے تھے، حج کے دنوں میں جو اللہ حلال کیا ہے وہ چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اللہ وہ دونوں کے بارے میں بول کے ذرا اصلاح کر کے اللہ بولے دیکھو ناجائز چیزوں، جو چیز اللہ حلال کرے ہیں وہ کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسی طرح سے دوسری ایک آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے شروع کر کے اگر آپ دیکھیں اس آیت سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے شروع کر کے 5 نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، 5 نبیوں کا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح علیہ السلام، ایسے 5 نبیوں کا تذکرہ، اس میں لاسٹ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آتا، 9واں پارہ، قال الملأ الذین استکبروا، عجیب ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کیا معلوم بولی، یہ لوط علیہ السلام بھی ان کے اوپر ایمان لائے سو لوگ ہم بھی بہت پاک کہتے ہیں، بڑے صوفیاں کہتے ہیں،
نکالو جی ان کو گاؤں سے باہر، ان سب نکو یا خالی غلیظ ادمیان سے دندے کریں. صاف بولے ہیں قرآن میں اللہ ان کا جملہ نقل کرتا. 9واں پارہ شروع ہوتا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معه من قريتنا. کیا بولتے ہیں معلوم؟ عجیب بات، ہمارے زمانے میں ہونے والی چیز گھر واپسی. مشرکین نا مسلمان ہوئے سو لوگوں کو بلا کے بولتے ہیں تمہیں سب واپس مشرک ہو جاؤ نہیں تو بستی کے باہر نکال دیں گے تم نا. وہی بات جو آج ہمیں سنتے ہیں نا وہ اس زمانے سے چلا آیا. ایک لمٹ اللہ چھوڑے، جب حد سے آگے بڑھ گئے اللہ ایسا زلزلہ لائے. صبح میں رات میں یہ سب مستی کی بات بول کے جا کر سوئے، صبح میں آؤندہ ہوں سب کے سب اپنے گھر میں گرے پڑے تھے، مرے ہوئے پڑے تھے. اللہ عذاب میں مبتلا کیا. اسی طرح سے ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، یہ واقعتاً موقع نہیں ہے اس کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت قال الملأ میں تقریباً آدھا پارہ تک بھی اس سے آگے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیا کیا نعمتیں اللہ کی، عجیب عجیب نعمتیں کی ہے اللہ، عجیب عجیب نعمتیں. ان نعمتوں کا تذکرہ، پھر اس کے بعد عذاب، کیسا کیسا عذاب آیا. طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، کئی قسم کے عذابات اللہ. یعنی نعمت میں نعمت، بڑی نعمت ہے، ہمیں سوچ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. ویسے نعمتوں سے بھی اللہ احسان کیا ان پر. اب جب مستی میں بہت زیادہ ان چلے گئے تو عذاب بھی ایسا دیا اللہ ہمیں سوچ نہیں سکتے. ویسا قسم قسم کا عذاب بھی اللہ ان کو دیا. اصل میں کیا ہوا تھا، ایک اور بات بھی بولنا، جب وہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، وہاں سے بچا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو اللہ بچا کے لے کر گئے. آگے چل رہے تھے، جہاں جانے کا آرڈر تھا ادھر جاتے جاتے راستے میں دیکھے ایک جھاڑ کو رکھو، لوگ ہم پوچھ رکھے. آج بھی دیکھتے ہیں نیم کا درخت، فلاں درخت کو رکھو، پوجنا شروع کر دیتے. پوچھ رکھی دیکھ دل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے ہیں نا، انہوں کیا پوچھتے ہیں، ماحول کا اثر رکھتا. دیکھو ایک ماحول کا اثر ہوتا، غیروں کے ساتھ رکھو. ہم نے بھی غیروں کی بہت ساری چیزیں مسلمانوں بھی کرنا شروع کر دے، درگاہ کے نام پر دوسرے نام پر کرنا شروع کر دے. ساڑی میں بولا پردے کے بارے میں، ساڑی کے اندر دیکھو میں جو بولے ہیں نا ناف کے نیچے وہ حصہ چھپانا فرض ہے. ساڑی کے اندر جو عورتیں ساڑی بھی پہنتی اس کا بھی خیال رکھتی الحمدللہ. بہت سارے اس کا خیال نہیں رکھتی، بہت بڑا گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی وہ، تو غیروں کے ساتھ رہ کر اس کا اثر آ جاتا. بہت بڑی بات کیا معلوم، پوچھے وہ لوگ ایک اسٹیچو، ایک مورتی ہم نہ بھی بنا کو دے دینا. کمالہم الہ کمالہم، اے موسیٰ کیسا غیروں کے پاس ایک مورتی ہے کہ اسے رکھو، ان لگا پوچھتے سامنے پوچھتے گرتے کرتے، ویسا ہم نے بھی ایک دے دینا. زبردست غصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈانٹے، سختی سے ڈانٹے، ڈرائے. اچھا نہیں معاف کر لو، ہمیں کچھ نہیں بول تو خاموش ہو گئے. آگے گئے، جا کو رکے. بہت سارے لوگ وہاں کے تھے، منافق بھی قوم کے اندر تھے. انہوں بولے لوگوں سب چھیڑ لگی، کیا تو ایک طریقہ ہے کہ تمہارے پاس ایک لا کر کو ہے کیا کر کو پوچھتے اللہ کے پاس قانون ایک لے لگاؤ، دستور حیات کو بولے لے لگاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پوچھے یا اللہ ایسا دے. حضرت موسیٰ کو اللہ بولے کوہ طور کو آ جاؤ، وہاں آؤ، اعتکاف کرو 30 دن. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10. 30 دن وہاں آ جاؤ، وہاں کو رکو، اعتکاف کرو، میں دیتا ہوں تورات. 30 دن میں پورا نہیں ہوا تھا، اور 10 دن رکو بول کے اللہ بولے، اور 10 دن بھی رکے. کل 40 دن رک کے تورات اللہ کی جو کتاب وہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے. جانے سے پہلے کیا ہوا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، نبی ہیں، ان کو نگران بنا کے، ذمہ دار بنا کے چھوڑ کر گئے تھے. تمہیں ذرا میری قوم کو دیکھ لو، حفاظت کر لو، نگرانی کرو. نگرانی رکھنا ضروری، ہمارے اپنے فون، ہمارے اپنے نفس، ہمارے اپنے خون، ہماری اپنی قوم، سب کی نگرانی رکھنا ضروری. یہاں بھی الحمدللہ بہت سارے ذمہ دار احباب ہیں، جماعت کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے بڑے ذمہ دار احباب ہیں. ذمہ دار لوگوں کو، علماء کو یہ ضروری ہے کہ نگرانی ہمیشہ رکھیں. گلی کے جو بڑے بڑے ساتھی ہیں، گلی کے احباب، گلی کے گھر میں کون سے گھر میں کیسا کون آتا کون جاتا کیا بول کے نگرانی ایسا رکھنا شروع کر دیے تو پھر حالات بہت قابو میں رہے گا. آج ہماری بچیوں کا کیا حال ہے، ایک ذمہ دار ساتھی آج ہی بھیجے تھے فون کے اندر، کئی ساری مسلم بچیاں رمضان میں، مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ پکڑی گئی. نگرانی نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ٹریک ریڈی ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے. کیسا پھنسانا، کب، کتنے سال، کون سے مہینے میں کیا بات کرنا، کون سے مہینے میں کیا کام کرنا، کیسا مسلم لڑکیوں کو پھنسانا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، رمضان مبارک، عید مبارک، جمعہ مبارک، کیا الفاظ، میٹھے الفاظ بول کے مسلم لڑکیوں کو اپنے قابو میں کرنا. کتنا لاکھ کتنا کرے تو ہوگا. بچے دے کے اس کے بعد اسے چھوڑ دیے، لا سہارا لا وارث چھوڑ دیے، بچی کو اٹھا کر پھینک دیے جیسا. یا شادی کے ٹائم تک آپ کو ذلیل رسوا کر کو واٹس ایپ کے اندر فیمس کر کے اس کے بعد اسے نہیں میں شادی نہیں کرتا بول کے چھوڑ کے جانا. جب کتنا لاکھ ملے گا، شادی کر کے چھوڑے تو کتنا لاکھ ملے گا. کئی سالوں سے علماء بولتے ہیں یہ سب چلتا ہے. یہ سب آج تک بھی چلتا کیوں ہے بولے تو ہر شہر کے ذمہ دار احباب نگرانی نہ کرنے کا نتیجہ تھا.
بچیوں گھر کے جو ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، کالج کو بھیجتے ہیں، بچیوں کا تعلق کس سے ہے؟ لڑکے مرد بچے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وہ نشے کے، بالوں کو ایسا ویسا رکھنے کے، نشے کے، شراب کے، جوا کے، کس کے عادی ہو جاتے ہیں؟ مسلم بچیوں کا علامہ رفیع، اگر ہم کہ ان کو عقیدہ صحیح پہنچانے، ان تک دین کی باتیں پہنچانے کی ہم فکر نہیں کریں گے، برابر انہیں کی ذلیل نہیں، ذلیل اس سے ان سے پہلے ہمیں ہیں کر کے، مطلب ان تک دین کی وہ باتیں نہیں پہنچانے کی وجہ سے وہ بچیاں وہاں جا رہی ہیں، یا ان کی شادی مشکل ہو جانے کی وجہ سے، یا ان کا تعلق ان کو وہ ماحول نہیں دینے کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن عورتوں کا مدرسے کے اعتبار سے، علماء سے تعلق یا جماعت کے اعتبار سے وہ وارم وہ تعلیم وغیرہ کے اعتبار سے وہ پابندی میں ہیں، ان کو چھوڑ کر 99% عورتیں ہیں، ہر شہر کے اندر 99% عورتیں ہیں جن کے عقیدے، ایمان، اعمال کی رتی برابر بھی ہماری فکر نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مسجد کو آگے ہمیں مرد بنے تو بہت زیادہ پیٹ بھر گئے جیسا، مسجد شہر کی کتنی مسجدوں میں تفسیر ہوتی، کیا مجمع ہوتا ہوگا، کون سن کے کہاں جا کے اپنے گھروں کے اندر بولتے ہوں گے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرتے ہوں گے۔ ہمارا پیٹ تو بہت بھر گیا ہے، لیکن عورتیں بہت پیاسی ہیں۔ اگر اب بھی ان کو ایسا چھوڑ دیے نا ہمیں 1 سال 2 سال، تو وہ اللہ 1000 بار حفاظت کرے، کافر سے بھی بدتر مرتد ہو جائیں گی وہ عورتیں۔ ان کو کیا بھی معلوم نہیں ایمان کے بارے میں، اللہ، رسول، جہنم، جنت، کسی کے بارے میں ہم سناتے نہیں۔ ہم کو فکر کرنی چاہیے، گلی گلی کے اندر بیان کا انتظام کر کے حضرت اس عنوان میں ہماری عورتوں کو بتائیے کہ درخواست کرنی چاہیے، بستی کے ذمہ دار احباب ہیں ان لوگوں سے درخواست کرنی چاہیے۔ خیر وقت بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے 1-2 آیتیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، ایک عہد الستو بول کے آپ نے سنا ہوگا، ہم سب روح کے عالم ارواح بول کے وہاں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے سے پہلے سب کی روحیں جمع تھی، خالی جسم نہیں تھا، عالم ارواح اسے بولتے۔ وہاں اللہ ہم سب سے قیامت تک آنے والے پورے کی روحوں کو رکھ کے اللہ پوچھے تھے۔ آپ کو یاد رکھنا، ہمارے جسم پر موت آتی سے، روح پر کبھی بھی موت نہیں آتی۔ یہ روح کب کی پیدا کر دی گئی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ جنت جہنم جہاں بھی جائے اس جسم کے ساتھ روح کا کنیکشن ختم ہوتا پھر ہو جاتا، قبر میں جانے کے بعد پھر واپس یہ روح آ جاتی، روح پر موت نہیں آتی، جسم پر موت آتی ہے۔ یہ پورے روحیں ہیں نا تمہاری میری ساری روح، وہاں اللہ پوچھے الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں کیا، کون تمہارا رب کر کے ہمارے سے پوچھے۔ جب ہم سب کے سب چیخ کے بولے تھے، ایک آواز ہو کے بولے تھے بلا، کیوں نہیں اللہ، تو نہیں تو اب بھی کون، تو چل رہا رب ہمارا بول کے۔ وہ چیکنگ کے لیے ہم نے اللہ ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے اسے، تمہیں بولے نا اس پر جم کو رکھ دے کہ نہیں تو ہمارا پروردگار نہیں اللہ سکا زندگی گزار کو دکھا دے کہ بول کے ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ ہم کو بھیجا ہے۔ سب سے آخر میں قرآن سننے کی برکت، قرآن سننا ہے۔ دیکھو نماز میں، فرض نمازوں کے اندر چاہے امام صاحب فجر مغرب عشاء کے جیسا بلند آواز سے قرات کرے یا ظہر عصر کے جیسا آہستہ قرات کرے، نماز میں پیچھے کھڑے ہونے والے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہمارے لیے حکم کیا ہے بولو؟ خاموش رہنا، خاموش رہنا، غور سے سننا۔ یہ 2 کام کرے تو قرآن کی برکت ہم کو ملے گی۔ جمعے کے خطبے میں امام صاحب کھڑے ہو گئے، بات بالکل نہیں، کیسا نماز میں پیچھے کھڑے ہوئے تو خاموش کے، ویسا جمعے کے خطبے میں امام صاحب منبر میں چڑھ گئے تو بالکل خاموش۔ آخر میں آج ہم آیت سجدہ آئی تو سجدہ کیے۔ قرآن کے اندر 14 سجدے ہیں، ان میں سے پہلا جو سجدہ آج جو آیا تھا، قرآن کی وہ جو آیت کا ترجمہ اگر پڑھ لیے انگریزی میں، تمل میں، انگلش میں، وہ ترجمہ پڑھ لیے تو سجدہ واجب نہیں ہوتا، وہ آیت پڑھے تو سجدہ واجب ہوتا۔ سننے والے پڑھنے والے پر سجدہ واجب، کون کون سنے کہ سب پر واجب۔ اکیلے نماز میں نے نماز سے باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی فوراً کرنا اچھا مستحب، لیکن کرنا تو کرنا واجب ہے، فوراً کر لینا کہ نہیں بعد میں کرے، بعد میں بھی کرے جا، فوراً بھی کرے جا، بہرحال کرنا وہ ہمارے ذمہ میں سچ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو نیک صالح سچا پکا بندہ بنایا اور دین کی باتوں پر جو سنا ہے اس سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔